السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے، آج انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھیجا تھا مہم پہ، تو آپ نے بہت ہی زبردست کام دیا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور وہ یہ کام تھا کہ اے علی، جہاں پہ بھی جو تصویریں ان کو دیکھو اس کو ختم کر دینا، اور جہاں پکی قبریں دیکھو، اونچی قبری دیکھو، تو ان کو زمین کے برابر کر دینا۔ الحمدللہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کے جو بھی اونچی قبریں تھیں، پکی قبریں تھیں، ان کو کچی کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ یہ ہے اصل سنت۔ جو آج کے ٹائم پہ لوگ جو اونچی اونچی بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں، اس کے اوپر چونا کاری کر کے اس کو پکا کر دیتے ہیں، قبروں کو پکی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جو پہلے سے کسی نے انجانے میں، جاہلت میں اگر پکی اور اونچی اور اس کے اوپر عمارت تعمیر کر کے قبروں کو ایک دم بڑی سی درگاہ مزار آستانہ بنا دیا ہے، تو ان قبروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے حبیب بن ابی ثابت سے، انہوں نے ابو وائل سے، اور انہوں نے ابو الحیاج اسدی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا، اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2243۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جہاں پہ بھی اونچی قبریں، یعنی کہ جو بلند قبریں ہیں، پکی قبریں ہیں، ان کو برابر کر دینا۔ الحمدللہ۔ لیکن اب اس کے اوپر جو بدعتی اور جو مشرک جو فرقے کے جو عالم دین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ تو جو دین اسلام کو نہیں مانتے تھے، جو کافر تھے، جو انکار کرنے والے تھے، ان کی قبروں کو برابر کرنے کے لیے کہا تھا۔ ایمان والوں کی قبروں کو تھوڑی نہ کہا تھا، مسلمانوں کی قبروں کو تھوڑی نہ کہا تھا۔ لیکن یہ تو حدیث میں ہے نہیں۔ آئیے، جو یہ باطل جو قیاس ہے کہ علی رضی اللہ، اچھا دیکھیے، اب یہ حدیث تو آ گئی۔ اب یہ تو میرے بھائی جو قبر پجاری ہیں اور جو یہ قبر پرست ہیں، اب ان کے حلق کے نیچے تو یہ حدیث بھیا کسی طریقے سے اتری یہ کہ بھیا یہ حدیث کو تو ماننا ہی پڑے گا بھائی، کیونکہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس حدیث کو مانتے ہیں۔ بالکل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جہاں پہ بھی کوئی تصویریں دیکھنا اس کو مٹا دینا، اور جہاں پہ بھی اگر کوئی اونچی قبر ہے، پکی قبر ہے، یا کوئی بلند کوئی قبر ہے، تو اس کو برابر کر دینا۔ تو یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہاں ہے، اس حدیث میں یہ کہاں ہے کہ وہ جو قبر مسلمانوں کی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کی قبر اونچی بنا سکتے ہیں؟ یہ جو حکم ہے یہ کافروں کی قبر کے لیے دیا گیا تھا۔ نعوذ باللہ، اتنا بڑا باطل قیاس۔ اب اگر اسی پہ اگر ہم پوچھ لیں کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے، یا اللہ کے نبی نے یہ کب کہا کہ اے علی، تم جانا جہاں پہ بھی کافروں کی کوئی اونچی یا پکی یا کوئی مطلب وہ جو قبر ہے بلند، اس کو دیکھنا تو اس کو برابر کر دینا، تو اس میں تو کافروں کا بھی الفاظ نہیں ہے۔ تو اب لیکن ایک اہل سنت کا اصول ہے کہ جو حدیث کی تفسیر ہے وہ ہم کریں گے حدیث سے۔ تو یہ حدیث تھی صحیح مسلم کی، اور حدیث کا نمبر تھا 2243، یعنی کہ 2243۔ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم پہ بھیجا تھا کہ اے علی، جہاں پہ بھی اونچی قبریں دیکھنا، پکی قبریں دیکھنا، یا کوئی بلند قبر دیکھنا، تو اس کو زمین کے برابر کر دینا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ قبریں کن کی تھیں؟ وہ کافروں کی تھیں یا ایمان والوں کی تھی، مسلمانوں کی؟ تو اس کے لیے آتے ہیں دوسری حدیث پہ. وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی اور حدیث کا نمبر ہے 2242. آئیے اس میں دیکھتے ہیں. سمامہ بن شفعی نے بیان کیا، کہا ہم سرزمین روم کے جزیرے رودس میں فضالہ بن عبید اوسی انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفات پا گیا. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا. پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2242. الحمدللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. الحمدللہ، صحابی نے جو حدیث کا فہم کیا سمجھا؟ وہ سمجھا ساری قبروں سے، یعنی کہ مسلمانوں کی بھی قبر اور جو انکار کرنے والے جو کافر تھے ان کی بھی قبر، یعنی کہ کوئی بھی قبر ہو، چاہے وہ ایمان والے کی ہو یا کافر کی ہو، اگر وہ میرے بھائی پکی قبر بنی ہے، اونچی قبر بنی ہے، تو ہم کو اس کے زمین کے برابر کرنا ہے. اور صحابی نے تو اس کو کافروں پہ تو چھوڑو، یہ جو آج کے جو یہ قبر پرست ہیں یہ فٹ کر دیتے ہیں کافروں کی قبروں پہ، لیکن جو صحابی تھے انہوں نے تو خود عمل اپنے دوست کے ساتھ کیا. یعنی کہ صحابی کا دوست، اب ظاہر سی بات ہے کوئی کافر تو ہے نہیں، صحابی کا دوست تو ایمان والا ہے نا، مسلمان ہے نا، تو اس کی قبر کو بھی زمین کے برابر کر دیا. اور ساتھ میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونچی قبروں کو یا جو پکی قبر ہے اور یا جو بلند قبر ہے اس کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا. اور یہ حکم صحابی نے اپنے دوست جو ایمان والے تھے، مسلمان تھے، ان پہ اپلائی کیا. یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل صحیح سمجھا جو ہم اہل سنت سمجھتے ہیں. لیکن جو یہ قبر پرست ہیں وہ زبردستی جو یہ حدیث ہے اس کو لے جاتے ہیں کافروں کی قبروں پہ. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو الحمدللہ میں نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہا تھا کہ اے علی جہاں پہ بھی اونچی بلند پکی قبریں دیکھنا اس کو برابر کر دینا. تو وہ قبریں بھیا پہلے تو مسلمانوں کی تھیں، ان کو برابر کیا اور کرنا بھی چاہیے. مسلمانوں کی قبریں اگر کسی نے پکی بنا دی ہے، اونچی بنا دی ہے، اس کے اوپر عمارت تعمیر کر دی ہے، چونا کاری کر دی ہے، تو اس کو زمین کے برابر ہمیں کرنا چاہیے، بالکل ادب کے ساتھ. نہ کہ قبروں کے اوپر نعوذ باللہ اس کو توڑنے لگنا، اس کے اوپر مطلب وہ جو بلڈوزر ہوتا ہے اس کو چڑھا کے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل ختم کر دینا. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ اس کو زمین کے برابر کر دینا چاہیے. تو الحمدللہ سمجھدار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو صحابی کا عمل ہے، وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور ابھی بھی اگر کوئی جاہل بنا ہوا ہے اور جانتے بوجھتے اگر وہ سونے کا ناٹک کر رہا ہے تو لاکھ اس کو ہم بھیا ہلا لیں، وہ جاگنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت دے اور کتاب و سنت پہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اس مہم پہ ہم تمام ایمان والوں کو عمل کرنے کی، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.